چائنا اور بھارت کے درمیان حالات پھر سے کشیدہ ہو رہے ہیں اور ان بگڑتے حالات کا کل کوئٹہ دھماکے سے بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ کیا بھارت پاکستان میں موجود چینی سفیر کو نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ کل کوئٹہ میں سرینا ہوٹل میں دھماکہ ہوا جو ایک سوسائڈ بم تھا۔ پولیس کے مطابق دہشت گرد ہوٹل میں تو گھس نہیں سکا لیکن اس نے پارکنگ میں ہی خود کو اڑا دیا، جس کی وجہ سے 4 لوگوں کی موت جبکہ 13 لوگ زخمی ہوئے۔ اس بلاسٹ کے بعد بی بی سی کی حیران کن رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا نشانہ چائنیز سفیر تھے جو بلاسٹ کے وقت ہوٹل میں موجود تھے۔ دہشت گرد نے ہوٹل کے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اسی لیے اس نے خود کو پارکنگ میں ہی اڑا لیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گرد چینی سفیر کو کیوں نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بھارت اور چین ایک دفعہ پھر سے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ 2 دن قبل بھارتی وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا کہ چائنا نے ایک بڑی تعداد میں فوج لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر لا کر جمع کر دی ہے بنا کسی پرووکیشن کے، یعنی کہ چین ایک بار پھر سے اپنی فوج کو بھارتی سرحد پر لگا رہا ہے، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے جو آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اس پر بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر چین امن چاہتا ہے تو اپنی فوج کو واپس بھیجے۔ اب چین ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب کراچی اسٹاک مارکیٹ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، پھر چائنا کی ایمبیسی میں بھی حملہ ہوا جس کے تانے بانے بھارت سے ملتے تھے، کیونکہ چین پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے جو کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ہو، اور چین بھی نہیں چاہتا کہ ان فیوچر جب سی پیک اور گوادر پورٹ مکمل ہو جائے تو کوئی مسئلہ آئے۔ اسی لیے چین یا تو بھارت کو ایسا سبق سکھانا چاہتا ہے کہ وہ سی پیک کی طرف دیکھے بھی مت، یا اس سے وہ علاقے ہی چھین لے جس سے بھارت سی پیک کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اگر ان علاقوں کی بات کریں تو یہ 3 علاقے بنتے ہیں جہاں سے بھارت سی پیک اور گوادر کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پہلا افغانستان ہے، دوسرا ایران اور تیسرا مقبوضہ کشمیر کے علاقے۔ ان تینوں علاقوں سے بھارت سی پیک کے خلاف پروکسی وار جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب چین افغانستان میں تو پورا زور لگا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی فوج یہاں سے نکلے اور بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہو۔ تبھی تو امریکہ کے اس اعلان کے بعد کہ امریکہ اپنے فوجی افغانستان سے نکال رہا ہے، بھارت تل ملا اٹھا ہے اور امریکہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں افغانستان سے فوجیوں کو نکالنے کا، کیونکہ اس سے بھارت کا پاکستان پر حملہ کرنے کا راستہ رک جائے گا۔ دوسرا، چین نے ایران کے ساتھ 400 ارب ڈالرز کا معاہدہ کر لیا ہے جو بھارت کے ایران میں اثر و رسوخ کو ختم کر دے گا اور بھارت ایران کے راستے پھر پاکستان پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، جیسے کلبھوشن جادو نے سی پیک پر کیا، جس سے بھی بھارت پریشان ہے۔ جبکہ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ چین اور پاکستان چابہار میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے بھی بھارت اب ایران میں بیک ڈور پر چلا جائے گا۔ اور تیسرا رہا کشمیر کا علاقہ، تو وہاں چین نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کر لی ہے اور کچھ ایسے علاقوں کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کرے گا جس سے سی پیک کو سیکیور بنایا جائے، کیونکہ اس وقت چین سی پیک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، چاہے بھارت سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے، کیونکہ سی پیک ہی وہ منصوبہ ہے جس سے چین ایک سپر پاور سٹیٹس حاصل کر لے گا۔ اسی لیے تو بھارت سی پیک کے خلاف ہے جس کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے۔ بھارت آئے روز سی پیک منصوبوں پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ چینی ڈر جائیں اور اپنی سرمایہ کاری پاکستان سے ختم کر دیں۔ لیکن بھارت یہ بھول گیا کہ وہ جتنی مرضی ایسی حرکات کر لے، پاکستان اور چین سی پیک کو پورا کر کے رہیں گے۔ اب کوئٹہ میں سرینا ہوٹل پر ہونے والے حملے کے پیچھے بھی بھارت کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بھارت چین کو ایک بڑا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ چین بھارت کے راستے میں مت آئے، کیونکہ اس وقت چین ایران اور افغانستان میں تو بھارت کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، جس سے بھارت بوکھلا گیا ہے۔ بھارت یہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے، کیونکہ بھارت کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن آج ایشیا کا ہر ملک، خاص کر سینٹرل ایشیا، چین اور روس گوادر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس سے پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس دھماکے کے بعد پاکستان اور چین کا عزم اور بڑھ گیا ہے سی پیک کو لے کر کہ اس منصوبے کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔
جبکہ دہشت گرد چینی سفیر کو اس لیے نشانہ بنانا چاہتے تھے کہ سی پیک کا کام روکا جائے اور ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جائے، جس میں وہ ناکام رہے ہیں۔